बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंतशार और खाना जंगी की कैफियत उभरती हुई सामने आ रही। और गुज़िश्ता रोज़ हमने अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर जो है वो पूरी तरह मुंसलिक एक साहब से गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू का जो खुलासा था वो काफ़ी खौफनाक था। एक तो ये है कि जो रूस के जाने के बाद 1 साल बाद जो मंज़रनामा आ गया था 91 से लेके 93 तक, ये वही वाला मंज़रनामा बनने लगा है, नंबर 1। और नंबर 2, इस मंज़रनामे के नतीजे के अंदर जो है इस मंज़रनामे के नतीजे में इस वक़्त जो है सूरत हाल भी वही है। अफ़गानिस्तान 5 मुख्तलिफ दायरा हाय असर के अंदर तक़सीम होता हुआ हमें नज़र आता है। ये बात तो साबित हो गई कि हक़ानी साहब जो हैं, उनके चचा को कंधारियों ने कत्ल करवाया था और इस बात का हक़ानी साहब को पता चल गया। और अब वो कंधारियों के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। वैसे बाय द वे मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा साहब के करीबी अज़ीज़ आज भी कोयटा के अंदर मुकीम पाए जाते हैं और उनके हमसाये भी अल्ले वाले हैं। ठीक है ना? आज भी मुकीम पाए जाते हैं और मुझे बताया गया कि वो जो पाकिस्तान के इदारों की तरफ से उनका नान नफ़का लगाया गया हुआ है ना, स्टाइपेंड जो लगाया गया है, वज़ीफ़ा लगाया गया है, वो भी जारी व सारी। आप अंदाज़ा फ़रमाइए ज़रा। हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा साहब और उनके इर्द-गिर्द जितने भी इकट्ठे हैं, इनके अज़ीज़ान गिरामी अभी तक कोयटा में मौजूद हैं। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान की मसाजिद के अंदर खुतबात दे रहे हैं और वहाँ पे आने वाली ज़कात, सदक़ात और खैरात के ऊपर गुज़ारा रखे हुए हैं और वो उधर बैठ के पाकिस्तान को धमकियाँ देते हैं। और धमकियों के नतीजे के अंदर तोरख़म के ऊपर जो है वो जो भी हो रहा है उसके ऊपर हम अलग विलाग करेंगे। लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, उन साहब से मैंने बात की तो मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान को अगर हम देखें ऐसे नक्शे पे रख के, तो इसके अंदर हमें 2 रूट अफ़गानिस्तान के अंदर जाने के आते हैं नज़र। एक जो है वो आप तोरख़म से दाखिल होते हैं और तोरख़म से दाखिल होके तो जलालाबाद और जलालाबाद से काबुल, ठीक है? ये पूरा रूट जो है यहाँ काबुल तक, इसके इर्द-गिर्द जिस पार्टी का असर है वो हक़ानी से, ठीक है? और ये बात आपके इल्म में होगी कि हक़ानी साहब अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाख़िला हैं। पिछले दिनों उम्रा करने गए थे लेकिन दुबई में ठहरे थे, यूएई में ठहरे थे। फिर महीना एक वहाँ पे उन्होंने क़याम किया, अभी वो वापस आ चुके हैं लेकिन उन्होंने अपनी वज़ारत का चार्ज नहीं सँभाला। ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए। और कंधारी लोगों ने क्या किया कि हक़ानी साहब ने जो अपने लॉयल लोग काबुल के सेटअप में मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हुए थे, उन्होंने उन सब को उनकी गैर मौजूदगी में उड़ा के खुदेड़ के मारा, ठीक है? उड़ा के मारा और उनकी जगह के ऊपर अपने लोग अपॉइंट कर लिए और कंधारियों के अपने लोग जो हैं वो नॉन पश्तून है, ये बात आपने ज़हन में रखनी। उन्होंने अपनी बॉडीगार्ड्स पिछले दिनों तब्दील किए हैं हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा साहब ने और उसके अंदर उन्होंने जो है वो नॉन पश्तून रखे हैं, ठीक है? और अभी भी वो मेरा मतलब है जो काबुल के अंदर उन्होंने हक़ानी साहब की जगह के ऊपर जो अपने हक़ानी साहब के लोगों की जगह पे जो लोग लगाए हैं, वो भी नॉन पश्तून लगाए। तो ये हल्का असर जो है, ये वाली जो लाइन है, ये मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मीरा शाह के मुकाबले में भी आप देखें तो ये सारा इलाका पूरे का पूरा काबुल तक जो है, ये हक़ानियों के अपना ज़ेर असर है और वो जब चाहेंगे इसके ऊपर जब चाहें इसके अंदर ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, ठीक है? इस इलाके के अंदर। और फिर इस साइड के ऊपर दरख्शां और फिर वो आगे की तरफ जो है वो वखान की पट्टी और ये सारा कुछ, ये सारा उनके इलाके में आ जाता है। लेकिन इनका हल्का असर जो है वो पंजशेर से पहले-पहले ख़त्म हो जाता है। पंजशेर और ताजिकिस्तान के बॉर्डर तक जो है वो जनाब अहमद शाह मसूद और उनके साहबज़ादे और उनके साहबज़ादे का नाम भी अहमद शाह मसूद ही है। तो उनके ज़ेरे असर है और वो अभी तक वहाँ पे कायम है। थोड़ी देर के लिए ये गए थे शुरू-शुरू में, लेकिन फिर उन्होंने इनको मार भगाया
طالبان کو، انہوں نے اپنا ہلکا اثر ادھر رکھا ہوا ہے، ٹھیک۔ ادھر قندھاریوں کی اگر بات کریں تو قندھاری جو ہیں یہ غزنی تک جو ہے، قندھار سے غزنی تک، یعنی کہ چمن، رصدگاہ، قندھار اور غزنی، اور پھر چونکہ اس حلقے کے اندر اثر ہونے کے باعث ہرات کو بھی یہ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہرات جو ہے اس کے اوپر زیادہ تر اہل تشیع کا اور اس ناطے سے ایران کا اثر پایا جاتا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جاتا ہے۔ ہرات کو اگر آپ جو ہے وہ بامیان کے ساتھ جوڑ لیں تو ہزارہ یہاں پہ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہزارہ جو ہیں یہ منگولوں کے انسیسٹرز ہیں۔ منگول جب آئے تھے تو انہوں نے اس علاقے کے اندر کچھ ٹھہر گئے تھے، یا کچھ من شادیاں وادیاں، شادی کے ہاں تو ان کا رواج نہیں تھا، وہ تو ریپ کے اوپر بلیو کرتے تھے منگول، تو اس علاقے اس وقت یہاں پہ ہزارہ کا ایک پوری جنریشن انہوں نے پیدا کر دی، لیکن یہ منگول نسل کے لوگ ہیں، یہ ترکین نسل نہیں۔ ویسے ترکیوں کو بھی منگول نسل ہی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ان سے الگ ہے۔ تو یہ ہرات کے اندر اور یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ الگ سے ایک ایرانی اثر آ گیا۔ تو کتنے ہلکا اثر ہو گئے؟ 1، 2 اور 3 ہلکا ہائی اثر ہو گئے۔ جنرل رشید دوستم صاحب جو ہیں ازبک نسل ہے، اور انہوں نے مزار شریف کے اوپر اپنا پورا ہلکا اثر قائم کر لیا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں مزار شریف میں ایک ایک چینی آفیشل کے اوپر حملہ بھی ہوا، اسے قتل بھی کیا گیا، جس پہ چین نے بہت زیادہ طالبان کی کلاس بھی لی کہ پیسے ہم آپ کو کھلاتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے بندے مارے جاتے ہیں، تو ہمیں مجرم چاہیے۔ تو طالبان کچھ نہیں کر سکے، بس انہوں نے ایک آدھ بندہ بھڑکا دیا یا اس کی خبر جاری کر دی کہ یہ جناب چینی کو قتل کرنے کے اندر ملوث تھا، ہم نے اس کو بھڑکا دیا، یہ اس طرح کی خبر جاری کر دی، لیکن چینی ان سے مطمئن نہیں ہے۔ انہوں نے اس علاقے کے اندر اپنا وہ ختم کر دیا۔ اب اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کا اس علاقے میں کنٹرول ہے، تو انہیں بتایا گیا جی رشید دوستم صاحب پوری طرح پورے نظام کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کر چکے ہیں۔ تو یوں یہ افغانستان کے 5 حصے جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ یہ پانچوں حصے اپنی اپنی جگہ کے اوپر کریں گے کام، یا باہمی طور پہ ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوں گے، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، یا یہ پانچوں جو فتنے ہیں یہ ملنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا، آپس میں مل کے کسی دوسری طاقت کے اوپر حملہ ہو جائے۔ لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ازبک اٹھیں اور وہ تاجکوں کے اوپر یا تاجکستان کے اندر کوئی خودکش کر دے، جس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، کہ اب پختونوں کے 2 ٹکڑے بن گئے ہیں، 2 حصے بن گئے ہیں، اور ہیبت اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حقانیوں کے اوپر ان کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں۔ حقانیز جو ہیں وہ سرپرستی کر رہے ہیں یہ جو ہے ملا گل بہادر اور ملا ولی مسعود صاحب کی، یہ مجھے انہی صاحب نے بتایا جو اس امور کے ماہر ہیں، اور یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ پاکستان کے اندر حملہ آور ہیں، گل بہادر بھی اور ولی صاحب بھی، اور نام لگا رہے ہیں کہ جی داعش یہ کر رہی ہے، اور پھر کابل جو ہے کہتا ہے جی داعش کے ٹریننگ کیمپس ہیں، اور ان جگہ کا جس جگہ کا نام بتاتا ہے وہ جگہ ہے جس کی مسجد وہ جو ہے ذبیح اللہ مجاہد ہے، الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کے فلاں شہر کے اندر اس وقت یا فلاں علاقے کے اندر اس وقت داعش کا ٹریننگ کیمپ موجود، تو داعش کا ٹریننگ کیمپ نہیں ہے، وہ جگہ ہے جہاں کی مسجد کے اندر ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب جو تھے وہ حدیث کی تعلیم دیتے رہے۔ تو عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے نا، اس کھچڑی کے اندر ہمیں اس گند سے، اس بلا سے، اس برود سے دور رہنا چاہیے، یہ میری رائے ہے، کیونکہ پہلے ہم نے قریب ہو کے کوئی ثواب نہیں کمایا، ٹھیک ہے نا، خاص طور پہ حقانی جن کو پرو پاکستانی کہا جاتا ہے، اگر وہ ملا گل بہادر کی سرپرستی کر رہے ہیں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں، ہمیں اس گند سے دور رہنا چاہیے۔ کابل کی موجودہ رجیم جو ہے وہ اپنے بوجھ کے نیچے خود گرنے لگی ہے، کیونکہ جو راتب آ رہا تھا امریکہ سے وہ امریکیوں نے دینا بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ابھی تو مہینے کے لیے 2 دفعہ سسپینڈ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کی وفاداری دیکھ کے یا ان کی جو لائلٹی ہے وہ دیکھ کے بحال کر دیں، اور ہو سکتا ہے بحال نہ کریں۔ اس دوران جو بھوک پڑی ہے یا جو پیسے آنے بند ہوئے ہیں، اس کے اوپر ان کی آپس میں لڑائی ہوگی، اور اگر یہ حتمی ہو گیا کہ وہ پیسے بند ہیں اور این جی اوز کو بھی کہا گیا کہ وائنڈ اپ کریں اور واپس آ جائیں، تو پھر ایک قسم کی جسے کہنا چاہیے خوفناک
خون خوار قسم کی جو قتل و غارت گری ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور جیسے ہی وہاں پہ قتل و غارت گری ہوتی ہے یہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے پناہ لیتے ہیں اور پھر ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور پاکستان کے علاقوں کے اندر ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائم کی اندر سب سے زیادہ پکڑے جانے والے یہ افغانڈو ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم امریکہ کی گارنٹی پہ ان کو پناہ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم سعودیہ کی گارنٹی پہ ان کو پناہ دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو روانہ کیا جائے اور جو ڈیڈ لائن جاری کی ہے حافظ صاحب نے اس ڈیڈ لائن پہ عمل کیا جائے، لیکن ابھی تک نظام جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہو پایا تو وہ ان کو پوری طرح یہاں سے ڈپارچر کر سکے۔ اگرچہ نظام نے مزاحمت شروع کی ہے، یہ لال مسجد کے اندر سے جو مولوی صاحب برقع پوش مولوی صاحب جو ہیں، اور شرم نہیں آتی یار اس شخص کو، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اسلام اور دین پڑھاتا ہے، پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، پڑھاتا تو نہیں ہے، ہم اس سے تو نہیں پڑھتے، لیکن یہ جو ہے مولوی صاحب جو ہیں یہ برقع پہن کے بھاگے تھے، بھائی مروا آئے تھے، ٹھیک ہے نا، ہاں، اور وہ جو بچیاں جو ہیں ان سب کو بارود میں جھونک دیا تھا ان محترمہ نے، یہ جو ام احسان صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب جناب یہ نظام کے اندر سے مزاحمت ہے نا، سسٹم کے اندر سے مزاحمت ہو رہی ہے نا، کہ ایتھو کو وہ ڈن، ٹھیک ہے نا، تو مزاحمت کر رہا ہے، لیکن سر ان شرپسندوں کو، ان ناشکر گزاروں کو، ان حرام خوروں کو واپس روانہ کیے بغیر ہمارا سروائیول کوئی نہیں ہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔